السلام علیکم پیارے دوستو، بہت دن ہوئے اسکندریہ میں ایک رنگریز اور ایک حجام رہتے تھے۔ رنگریز کا نام ابو قیر اور حجام کا نام ابو سیر تھا۔ ان دونوں کی دکانیں پاس پاس تھیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کے گہرے دوست تھے۔ حالانکہ ان دونوں کی طبیعتوں میں بہت فرق تھا۔ ابو قیر رنگریز بڑا جھوٹا، مکار اور دغا باز تھا۔ اس کا زیادہ وقت برے لوگوں کی صحبت میں گزرتا تھا۔ اپنے کاروبار میں بھی وہ صبح سے شام تک اپنے گاہکوں کو دھوکہ دیتا رہتا تھا۔ اس کے پاس دھوکہ دینے کے بہت سے طریقے تھے۔ مثلاً کپڑا رنگنے سے پہلے ہی وہ گاہکوں سے پیسے لے لیتا، اس کے بعد وہ ان کو ٹالتا رہتا۔ وہ بیچارے صبح شام دکان کے چکر لگاتے اور یہ ان سے طرح طرح کے بہانے کرتا۔ کبھی کہتا رنگ نہیں ملا، کبھی کہتا بیوی بیمار ہے اس لیے کپڑے نہیں رنگ سکا، کبھی خود اپنی بیماری کا بہانہ کرتا، کبھی یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ مہمان آ گئے تھے اس لیے کام نہ کر سکا۔ آخر میں جب گاہک عاجز آ جاتے اور کہتے کہ اچھا بھائی، اگر رنگ نہیں لے سکے تو ہمارے کپڑے ہی واپس کر دو، تو وہ اس کے جواب میں منہ بنا کر کہتا کیا بتاؤں اصل بات کیا ہے۔ جب وہ اصل بات پوچھتے تو کہتا اصل بات یہ ہے کہ میں نے خوب اچھی طرح رنگنے کے بعد جب کپڑا سوکھنے کے لیے باہر لٹکایا تو وہ چوری ہو گیا۔ اور وہ پھر آہستہ سے کہتا چور کا تو مجھے پتا ہے، لیکن پڑوس کا معاملہ ہے، کہوں تو کیسے کہوں کہ میرے پڑوسی حجام کو چوری کرنے کی عادت ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو کیسے منہ دکھاؤں۔ اس کے جواب میں گاہک زیادہ تر یہی کہتے کہ خیر کوئی بات نہیں، گیا تو گیا، اللہ ہمیں اور دے دے گا، اور صبر کر کے رہ جاتے۔ حالانکہ ان کا کپڑا بھی گیا اور رنگائی کے پیسے بھی جو وہ پیشگی لے لیتا تھا۔ بعض لوگ اس سے جھگڑا بھی کرتے، لیکن رنگریز اپنی حرکتوں سے باز نہ آتا اور طرح طرح سے گاہکوں کو پریشان کرتا۔ اس کے گاہک کسی سے شکایت بھی نہیں کر پاتے۔ قاضی کے پاس بھی کوئی نہیں جاتا کیونکہ کوئی ثبوت تو تھا نہیں۔ اگر کبھی کسی نے قاضی سے شکایت بھی کی تو رنگریز صاف مکر جاتا کہ مجھے تو اس نے کوئی کپڑا رنگنے کو دیا ہی نہیں۔ غرض اس طرح ابو قیر بہت دنوں تک اپنا کام چلاتا رہا، لوگوں کے پیسے لیتا، ان کے کپڑے بیچتا اور عیش کرتا۔ لیکن آخر یہ سلسلہ کب تک چلتا؟ کچھ دنوں کے بعد شہر کے ہر آدمی کو معلوم ہو گیا کہ ابو قیر رنگریز دھوکے باز آدمی ہے۔ وہ لوگوں کے پیسے بھی کھا جاتا ہے اور ان کے کپڑے بھی بیچ ڈالتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اسے کپڑے رنگنے کے لیے دینا بند کر دیے۔ اس کا کاروبار ختم ہو گیا اور اس کی دکان پر سناٹا چھا گیا۔ وہ یہاں تک بدنام ہو گیا کہ جب لوگ کسی کو دھوکے باز کہنا چاہتے تو یہی کہتے کہ وہ تو ابو قیر رنگ ساز ہے۔ جب ابو قیر اس حال کو پہنچ گیا اور اس کی روزی بند ہو گئی تو نوبت فاقوں تک آ گئی۔ اب وہ اپنے پڑوسی ابو سیر نائی کی دکان پر بیٹھنے لگا۔ اب اس کا کام یہ تھا کہ اگر کوئی بھولا بھٹکا گاہک کپڑے لے کر آتا تو یہ ابو سیر کی دکان سے اٹھ کر جاتا اور اس سے کپڑے اور پیسے لے لیتا، کپڑوں کو بازار میں بیچ دیتا اور چند دن کھا پی لیتا۔ اب جب وہ آدمی اپنا کپڑا لینے آتا تو یہ حجام کی دکان میں چھپ جاتا تھا۔ اتفاق سے ایک دن ایک رئیس آدمی ابو قیر کی دکان پر آیا اور کپڑا رنگنے کے لیے اسے دے دیا۔ ابو قیر نے اس کے ساتھ بھی وہی کیا، اس کے کپڑے لے جا کر بازار میں بیچ دیے۔ رئیس ایک بااثر آدمی تھا، اس نے قاضی سے شکایت کی۔ قاضی نے اپنے پیادے ابو قیر کو پکڑنے کے لیے اس کے ساتھ کر دیے۔ ابو قیر نے قاضی کے پیادوں کو آتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ اب شامت آئی ہے، چنانچہ وہ چپ چاپ حجام کی دکان سے نکل کر بھاگ گیا۔ جب پیادوں نے ابو قیر کو نہ پایا تو انہوں نے اس کی دکان کا تالا توڑ دیا، مگر دکان میں کچھ نہ تھا۔ قاضی کے حکم پر وہ دکان رئیس کے حوالے کر دی گئی۔ ابو قیر جب حجام کی دکان پر واپس آیا تو اس کو سارا حال معلوم ہوا۔ ابو سیر نے اس سے کہا میرے بھائی، تم لوگوں کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ ان کے کپڑے تک واپس نہیں دیتے ہو، اب تمہاری دکان بھی ہاتھ سے گئی۔ ابو قیر نے جواب دیا
کیا بتاؤں، جب کپڑے رنگنے آتے ہیں تو کوئی انہیں چوری کر کے لے جاتا ہے۔ ابو سیر نے کہا، یہ تو عجیب بات ہے کہ ہر کپڑا چوری ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے کہ اس بازار میں سوائے تمہارے دکان کے کسی اور کی دکان میں چوری کیوں نہیں ہوتی؟ سچ سچ بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے؟ یہ سن کر رنگریز نے کہا، سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس رنگنے کا سامان نہیں ہے، میرے حالات بہت خراب ہیں، میں رنگ نہیں سکتا، تو واپس کس طرح دوں؟ ابو سیر کو اپنے پڑوسی کی حالت پر بڑا افسوس ہوا۔ وہ دل کا بہت اچھا تھا، کہنے لگا، کوئی بات نہیں، تم میرے ساتھ رہو، جو میں کھاتا ہوں وہ تم کھاؤ، آخر میں تمہارا پڑوسی ہوں، میرا فرض ہے کہ میں تمہارے کام آؤں۔ ابو کیر کو اور کیا چاہیے تھا، وہ ابو سیر کے ساتھ رہنے لگا، مفت کی روٹی مل رہی تھی۔ ایک دن ابو سیر حجام نے ابو کیر سے کہا، بھائی، میرا حال بھی خراب ہو گیا ہے، کاروبار کم ہے، دکان میں آئینے ٹوٹ گئے ہیں، استروں کی بھی ضرورت ہے، میرے پاس پیسہ نہیں کہ میں خرید سکوں، حمام میں بھی سامان کی ضرورت ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ ابو کیر رنگریز نے کہا، دیکھو بھائی، پیسے کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا، میرا کام بھی اسی وجہ سے ختم ہوا ہے، اور اب تمہارا کام بھی ختم ہو رہا ہے، حالانکہ اس شہر میں تمہارے مقابلے میں کوئی دوسرا حجام بھی نہیں ہے، اگر تم کہو تو میں ایک رائے دوں؟ حجام نے کہا، کیوں نہیں، تم میرے دوست ہو، کہو تمہاری کیا رائے ہے؟ رنگریز بولا، میری رائے یہ ہے کہ ہم دونوں یہ شہر چھوڑ دیں اور کسی دوسری جگہ جا کر اپنا کاروبار شروع کریں۔ تم جانتے ہو کہ میرے جیسا کوئی دوسرا رنگ ساز اس شہر میں نہیں ہے، تمہارا بھی اپنے کام میں کوئی جواب نہیں ہے، لیکن کیا کریں، اس شہر میں ہمارا کوئی قدردان نہیں رہا۔ مجھے یقین ہے کہ پردیس جا کر ہماری قسمت کے دروازے کھل جائیں گے، نئی جگہ ہمارا کاروبار خوب چلے گا اور ہم بہت جلد دولت مند ہو جائیں گے۔ ابو کیر نے سفر کے اور بھی بہت فائدے بیان کیے۔ اس کا ابو سیر پر بہت اثر ہوا اور اس نے طے کر لیا کہ وہ اس شہر کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے گا۔ چنانچہ اس نے اپنی دکان کا سامان بیچنا شروع کر دیا۔ جب سارا سامان بک گیا اور اس کے پاس کچھ روپیہ آ گیا تو دونوں نے سفر کا دن مقرر کیا۔ چلنے سے پہلے ابو کیر رنگریز نے ابو سیر حجام سے کہا، آؤ ہم دونوں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر یہ قسم کھائیں کہ جو بھی کمائیں گے وہ مل کر خرچ کریں گے، اور جب یہاں واپس آئیں گے تو جو رقم بچے گی اس کو برابر بانٹ لیں گے۔ ابو سیر نیک دل اور سادہ آدمی تھا، اس نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ عہد کر لیا۔ اب یہ دونوں بندرگاہ پر پہنچے اور ایک جہاز پر سوار ہو گئے۔ اس جہاز پر کل 140 مسافر سوار تھے۔ ان دونوں کی قسمت اچھی تھی کہ جہاز پر کوئی حجام نہ تھا۔ رنگریز کو جب یہ پتہ چلا تو وہ حجام سے بولا، میرے بھائی، یہ بڑا اچھا موقع ہے، جہاز پر کوئی حجام نہیں ہے، کیوں نہ اپنی قسمت کو یہیں سے آزمائیں؟ تم اپنی کینچی اور استرے لے کر مسافروں کی حجامت بنانا شروع کر دو۔ حجام نے اس کی بات مان لی اور اپنا سامان نکال لیا۔ ایک مسافر نے جو یہ دیکھا تو کہنے لگا، بھائی، میرے بال بہت بڑھ گئے ہیں، تم میری حجامت بنا دو۔ ابو سیر نے اس کی حجامت بنا دی۔ جب مسافر پیسے نکال کر دینے لگا تو ابو سیر نے کہا، جناب، میں یہ پیسے لے کر کیا کروں گا؟ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اگر کچھ کھانے کو مل جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ میرا ایک دوست بھی ہے، وہ بھی میرے ساتھ ہے، ہم دونوں کھا پی کر رات گزارا کر لیں گے۔ اس آدمی نے ابو سیر کو کھانا دے دیا۔ ابو سیر وہ کھانا لے کر ابو کیر کے پاس آیا تو وہ بہت خوش ہوا۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اب تو ابو سیر یہی کام کرنے لگا اور اس کا کام خوب چل نکلا۔ وہ اور اس کا ساتھی ابو کیر کھانے کی طرف سے بے فکر ہو گئے۔ حجام صبح سے شام تک کام کرتا، کسی سے روٹی ملتی، کسی سے پنیر، کسی سے شہد، کسی سے گوشت۔ رنگریز کاہل نکٹھو دن بھر چادر تان کر سوتا رہتا، بس کھانا کھانے کے لیے اٹھتا، کھانا کھا کر پھر سو جاتا۔
ابو سیر لوگوں سے بہت اخلاق سے بات کرتا، اگر کوئی اسے کچھ دیتا تو وہ خوشی سے قبول کر لیتا، کسی سے حجت نہیں کرتا تھا۔ جہاز کے سب مسافر اس سے بہت محبت کرنے لگے اور اس کا خیال رکھتے۔ ایک روز جہاز کے کپتان کو معلوم ہوا کہ ابو سیر نامی ایک حجام اس کے جہاز میں سفر کر رہا ہے اور بہت اچھے بال بناتا ہے، تو اس نے ابو سیر کو بلا بھیجا اور اپنے بال بنوائے۔ وہ ابو سیر کے کام سے بہت خوش ہوا اور دیر تک اس کا حال پوچھتا رہا۔ ابو سیر نے اپنی دکان اور اپنے دوست کی پریشانی کا حال سنایا۔ کپتان بہت نیک دل تھا۔ حجام اور رنگریز کی پریشانی کا حال سن کر اسے بہت افسوس ہوا اور ابو سیر کے ساتھ اسے ہمدردی پیدا ہو گئی۔ اس نے ابو سیر سے کہا، بھائی تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم دونوں رات کا کھانا میرے ساتھ کھا لیا کرو۔ اس روز شام کو ابو سیر اپنے دوست کے پاس آیا تو کھانے کی بہت سی چیزیں اس کے پاس تھیں۔ ابو کیر اتنی چیزیں دیکھ کر خوش ہو گیا اور فوراً کھانے کو بیٹھ گیا۔ ابو سیر نے اس سے کہا، آج اسے کھانے کی ضرورت نہیں، اسے رکھو، کل کام آئے گا۔ آج تو جہاز کے کپتان نے ہماری دعوت کی ہے، ہم کھانا اسی کے ساتھ کھائیں گے، تم کو بھی اس نے بلایا ہے۔ ابو کیر نے جواب دیا، بھائی کپتان کے پاس تو کھانا تم ہی کھاؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں تو جاؤں گا نہیں، میں تو یہی کھانے کا سامان جو تم لائے ہو کھا لوں گا۔ پھر وہ کھانے پر ٹوٹ پڑا اور جلدی جلدی دونوں ہاتھوں سے کھانا کھانے لگا۔ اتنے میں کپتان کا نوکر آیا اور کہنے لگا کہ کپتان کھانے پر انتظار کر رہے ہیں۔ ابو سیر نے پھر ابو کیر سے کہا کہ اگر وہ چاہے تو چلے، مگر ابو کیر نے جانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، تم ہی جاؤ، مجھ میں تو یہاں سے ہلنے کی طاقت ہی نہیں۔ ابو سیر اکیلا ہی کپتان کے پاس چلا گیا۔ اس کو اکیلا آتے دیکھ کر کپتان نے پوچھا، کیا بات ہے، تمہارا دوست نہیں آیا؟ جی ہاں، وہ بیمار ہے، اس کو سمندر کی آب و ہوا راس نہیں آئی۔ کپتان نے اسے بتایا کہ یہ بیماری نہیں، اس کا دوست بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ جہاز میں شروع میں بعض لوگوں کو چکر آتے ہیں اور طبیعت خراب رہتی ہے۔ کپتان نے ابو سیر کو بہت محبت سے کھانا کھلایا اور جب وہ کھانا کھا کر جانے لگا تو ایک بہت بڑی سی رکابی کھانے سے بھر کر اسے دیتے ہوئے کہا، یہ لو، یہ تمہارے دوست کے لیے ہے۔ ابو کیر نے حجام کو ایک بڑی سی رکابی ہاتھ میں لیے آتے دیکھا تو پوچھا، یہ کیا ہے؟ یہ کباب ہیں، کپتان نے تمہارے لیے بھیجے ہیں، اب تم یہ کل کھانا، ابو سیر نے جواب دیا۔ ابو کیر میں اتنی تاب کہاں تھی، وہ جلدی سے رکابی پر جھپٹا اور یہ کہتے ہوئے کہ کل آئے گی تو دیکھا جائے گا، سارے کباب اسی وقت چٹ کر گیا۔ دوسرے دن سے ابو سیر کا یہ معمول بن گیا کہ وہ دن بھر تو مسافروں کی حجامت کرتا اور شام کو نہا دھو کر کپتان کے پاس چلا جاتا اور رات کا کھانا بھی وہیں کھاتا۔ مسافروں سے جو کھانا ملتا وہ ابو کیر رنگریز ہضم کر جاتا اور رات کو کپتان جو کھانا بھیجتا وہ بھی کھا جاتا۔ اسے کوئی کام نہ تھا، سارا دن بستر پر پڑا رہتا تھا۔ آخر 21 روز کے سفر کے بعد جہاز کسی بندرگاہ پر پہنچا۔ ابو سیر اور ابو کیر جہاز سے اتر کر شہر میں داخل ہوئے اور ایک سرائے میں کمرہ لے کر رہنے لگے۔ انہیں نئے شہر میں آئے جب 2-4 دن ہو گئے تو ابو کیر رنگریز نے ابو سیر سے کہا، میری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اب میں کوئی کام نہیں کر سکتا، البتہ تم اپنا کام شروع کر دو، مجھے یقین ہے کہ لوگ تمہارے کام کو بہت پسند کریں گے اور تمہارا کام بہت جلد چل نکلے گا۔ ابو سیر فوراً تیار ہو گیا اور اپنی حجامت بنانے کا سامان لے کر نکل پڑا۔ وہ دن بھر شہر میں گھوما اور بہت سے لوگوں کی حجامت بنائی۔ واقعی اس کا کام بہت جلد چل نکلا اور پورے شہر میں اس کی شہرت پھیل گئی۔ ابو سیر کو روزانہ اچھی اجرت مل جاتی تھی۔ وہ شام کو اچھے کھانے لے کر سرائے آتا۔ ابو کیر فوراً کھانا کھانے کو بیٹھ جاتا اور ذرا سی دیر میں صاف کر دیتا۔ اسی طرح 40 دن گزر گئے۔ ابو سیر بیچارہ سارا دن کام کرتا اور ابو کیر بیماری کا بہانہ کیے سرائے میں پڑا رہتا اور مفت کی روٹیاں توڑتا رہتا۔
ابو سیر اپنی شرافت میں اسے کچھ نہ کہتا بلکہ اس کا بڑا خیال رکھتا۔ ایک دن ابو سیر بیمار ہو گیا اور اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ اس نے سرائے کے مالک سے کہا، جب تک میں بیمار ہوں تم میرے اور میرے دوست کے لیے کھانا لا دیا کرو، میں قیمت دے دیا کروں گا۔ سرائے کا مالک کھانا لانے لگا۔ چند روز بعد ابو سیر کی بیماری اور بڑھ گئی اور وہ نیم بے ہوشی کے حالت میں اپنے کمرے میں پڑا رہنے لگا۔ ادھر ابو قیر رنگریز نے اپنے دوست کی یہ حالت دیکھی تو چپکے سے اس کے سارے پیسے نکال کر سرائے سے رفو چکر ہو گیا۔ باہر نکل کر پہلے تو وہ نان بائی کی دکان پر گیا اور خوب ڈٹ کر کھانا کھایا، پھر شربت والے کی دکان پر جا کر شربت کے گلاس پہ گلاس چڑھائے۔ پیسے کی اسے پرواہ نہ تھی کیونکہ ابو سیر کی محنت سے کمائی ہوئی رقم اب اس کے پاس تھی۔ جب وہ کھانا کھا کر نکلا تو اسے خیال آیا کہ اس کے کپڑے بہت خراب ہیں، چنانچہ اس نے اپنے لیے ایک اچھا سا لباس خریدا اور شہر کی سیر کرنے لگا۔ ایک عجیب بات جو اس شہر میں اس کو نظر آئی وہ یہ تھی کہ سارے لوگ مرد اور عورت یا تو سفید کپڑے پہنے تھے یا نیلے، کوئی دوسرا رنگ اسے نظر نہیں آیا۔ حتیٰ کہ جو شربت اس نے پیا وہ بھی ہلکے نیلے رنگ کا تھا۔ اس نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ اس شہر کے لوگ سفید اور نیلے رنگ کے علاوہ کسی دوسرے رنگ سے واقف ہی نہیں ہیں۔ چنانچہ وہ ایک رنگریز کے پاس گیا، وہاں بھی اسے نیلا رنگ ہی نظر آیا۔ ابو قیر نے اپنی جیب سے ایک رومال نکالا اور رنگریز کو دکھا کر پوچھا، اس رومال کے رنگنے کے کیا دام لوگے اور کس رنگ میں رنگو گے؟ اس نے جواب دیا، اس کے 20 درہم ہوں گے اور میں اسے نیلے رنگ میں رنگوں گا۔ ابو قیر بولا، ارے ایک رومال کے 20 درہم اور وہ بھی نیلے رنگ میں؟ ہمارے شہر میں تو اس رنگ کے 2 درہم ہوتے ہیں۔ رنگریز نے کہا، اگر یہ بات ہے تو اس رومال کو اپنے شہر میں ہی رنگوا لو، یہاں تو اس کے 20 درہم ہی ہوں گے۔ ابو قیر نے کہا، اچھا چلو 20 درہم ہی لے لینا، مگر اس کو سرخ رنگ میں رنگ دو۔ رنگریز نے کہا، سرخ رنگ کیسا ہوتا ہے؟ میں تو ایسا کوئی رنگ نہیں جانتا۔ ابو قیر نے کہا، اچھا اگر سرخ رنگ نہیں جانتے تو ہرا ہی کر دو۔ رنگ ساز نے جواب دیا، ہرا بھی کوئی رنگ ہے؟ ابو قیر نے اس کے بعد کئی اور رنگ گنوائے، پیلا، نارنجی، بسنتی، مگر ہر بار رنگریز نے یہی کہا کہ ایسا کوئی رنگ نہیں ہے اور وہ صرف نیلا رنگ جانتا ہے۔ اب ابو قیر کو یقین ہو گیا کہ اس شہر میں لوگ صرف نیلا رنگ ہی جانتے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا تمہارے شہر کے دوسرے رنگریز بھی نہیں جانتے کہ کوئی اور رنگ بھی ہوتا ہے؟ رنگ ساز نے کہا، یہاں اس شہر میں کل 40 رنگریز ہیں، ہمارے علاوہ اس کام کو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ہم رنگنے کا کام کسی کو سکھاتے بھی نہیں، یہ ہمارا خاندانی پیشہ ہے۔ ہمارے باپ دادا یہی کام کرتے آئے ہیں اور ہم نے نیلے رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ کا نام نہیں سنا ہے۔ جب ابو قیر نے یہ سنا تو بولا، بھائی میں بھی تمہاری طرح رنگ ساز ہوں، میں تو طرح طرح کے رنگوں میں کپڑے رنگ سکتا ہوں۔ اگر تم مجھے اپنی دکان میں نوکر رکھ لو تو میں تم کو سارے طریقے بتا دوں گا اور تمہارے ہاں مختلف قسم کے رنگوں میں کپڑے رنگ دوں گا۔ رنگ ساز نے جواب دیا کہ اس شہر میں پردیسیوں کو نوکر رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا تو اگر میں اپنے پیسوں سے دکان کھول لوں تو؟ تم یہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے، رنگریز نے جواب دیا۔ یہ سن کر ابو قیر وہاں سے آگے بڑھا اور ایک ایک کر کے ہر رنگریز کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ وہ اس کو ملازم رکھ لیں، لیکن ہر جگہ سے اسے ایک ہی جواب ملا کہ پردیسیوں کو ملازم رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اسے کسی نے دکان کھولنے کی اجازت بھی نہیں دی۔ ابو قیر اس سے بڑا پریشان ہوا، پھر اس نے سوچا کہ بادشاہ کے پاس جانا چاہیے، شاید وہ اجازت دے دے۔ چنانچہ ابو قیر رنگریز بادشاہ کے محل میں جا پہنچا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، جہاں پناہ میں ایک پردیسی ہوں، میں اپنے ملک میں رنگ سازی کا کام کرتا تھا، میں 40 رنگوں میں کپڑے رنگ سکتا ہوں،
لیکن آپ کے ملک کے رنگ ساز مجھے ملازم رکھنے کو تیار نہیں اور نہ ہی الگ دکان کھولنے کی اجازت دیتے ہیں۔ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا، کیا نیلے رنگ کے علاوہ اور بھی کسی رنگ میں کپڑے رنگے جا سکتے ہیں؟ جی حضور، بہت سے رنگوں میں، زرد، گلابی، ہرا، سرخ، پیازی، کتھئی، انابی، بہت رنگ ہیں۔ میں ہر رنگ میں کپڑے رنگ سکتا ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ اگر وہ اتنے رنگوں میں کپڑے رنگ سکتا ہے تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ نہ صرف یہ کہ اس کو اپنی دکان کھولنے کی اجازت ہے، بلکہ اسے دکان خریدنے اور سامان مہیا کرنے کے لیے جتنی رقم کی ضرورت ہوگی وہ شاہی خزانے سے دی جائے گی۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ ابو قیر رنگریز کو شہر میں ایک اچھی سی دکان دے دی جائے اور سامان خریدنے کے لیے 1000 درہم بھی دے دیے جائیں۔ بادشاہ نے ابو قیر کو پہننے کے لیے قیمتی لباس، سواری کے لیے گھوڑا اور خدمت کے لیے غلام بھی دے دیے۔ اگلے دن ابو قیر کو شہر کے بیچوں بیچ اس کی پسند کی ایک بڑی سی دکان خالی کرا کر دے دی گئی، جہاں اس نے اپنے غلاموں کی مدد سے رنگ سازی کا ضروری سامان اکٹھا کیا اور کام شروع کر دیا۔ بادشاہ نے ابو قیر کو اپنے بہترین کپڑے رنگنے کے لیے بھجوائے۔ ان میں سوتی، اونی اور ریشمی سبھی طرح کے کپڑے تھے۔ ابو قیر نے انہیں مختلف رنگوں میں رنگنے کے بعد دکان کے آگے سوکھنے کو لٹکا دیا۔ جیسے ہی یہ کپڑے اس نے لٹکائے، لوگوں کی ایک بھیڑ اکٹھی ہو گئی۔ یہاں کے لوگوں نے اتنے اچھے اچھے رنگ پہلے کہاں دیکھے تھے؟ وہ بیچارے تو صرف نیلے رنگ ہی سے واقف تھے۔ ہر طرف ایک شور مچ گیا کہ بادشاہ کے رنگریز نے بڑے خوبصورت رنگوں میں کپڑے رنگے ہیں۔ ان کپڑوں کے رنگوں کی ایسی شہرت ہوئی کہ جسے دیکھو وہ انہیں دیکھنے چلا آ رہا تھا۔ لوگ اس سے ان رنگوں کے نام پوچھتے اور وہ ایک ایک کو بتاتا۔ جب بادشاہ کو اطلاع ہوئی تو وہ خود ابو قیر رنگریز کی دکان پر کپڑے دیکھنے آیا۔ طرح طرح کے خوبصورت رنگوں کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ کے کپڑے محل میں گئے تو ملکہ اور محل کی دوسری عورتوں نے بھی اپنے اپنے کپڑے رنگنے کو بھیجے۔ درباریوں نے الگ اپنے کپڑے رنگنے کو دیے۔ غرض چند ہی دنوں میں شاہی دربار کا ہر آدمی نئے نئے رنگوں کے کپڑے پہنے نظر آ رہا تھا۔ شہر کا بھی ہر آدمی چاہتا تھا کہ ابو قیر کے ہاں ہی کپڑے رنگنے کو دے۔ اس کی دکان پر کپڑوں کا ڈھیر لگ گیا۔ دوسرے رنگریزوں کا کام ٹھپ ہو گیا اور وہ ابو قیر کے پاس آئے کہ وہ انہیں رنگریزی سکھا دے یا پھر اپنے ہاں ملازم رکھ لے، مگر ابو قیر نے سب کو ڈانٹ کر بھگا دیا۔ اب ابو قیر بہت مالدار ہو گیا تھا۔ اس نے ایک شاندار حویلی اپنے رہنے کو لی تھی اور دکان بھی خوب عمدہ بنا لی۔ بادشاہ نے اس کو کئی غلام اور دے دیے جن کو اس نے رنگ ریزی کا کام سکھا دیا تھا۔ وہی سب کام کرتے تھے اور ابو قیر آرام سے بیٹھا رہتا تھا۔ جب ابو قیر اپنے دوست ابو سیر حجام کو سرائے میں بیمار چھوڑ کر اس کا روپیہ پیسہ لے کر چلا آیا تو وہ 2 دن اور 2 راتیں اسی طرح بے حال پڑا رہا۔ سرائے کے مالک نے جب 2 دن تک ابو سیر کو نہیں دیکھا تو وہ حال معلوم کرنے اس کے کمرے میں آیا۔ ابو سیر بیچارے کو بے دم پڑا پایا۔ اس نے اسے سہارا دے کر اٹھایا، پانی پلایا، پھر پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے اور اس کا دوست کہاں ہے۔ ابو سیر نے کہا، اللہ جانتا ہے ابو قیر کہاں ہے، مجھے تو کئی روز سے اپنی ہی خبر نہیں۔ اس وقت تم نے اٹھایا تو ذرا ہوش آیا ہے۔ میرے پیسے ادھر تھیلی میں رکھے ہیں، وہ نکال لو اور میرے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے اور کمزوری بھی محسوس ہو رہی ہے، کھا پی کر شاید کچھ طاقت آ جائے۔ سرائے کے مالک نے کمرے میں ہر طرف ڈھونڈا لیکن روپیوں کی تھیلی اسے نظر نہیں آئی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ حجام کے دوست کی حرکت ہے جو رقم لے کر غائب ہو گیا ہے۔ اس نے ابو سیر سے کہا، تمہارا دوست تمہاری ساری رقم لے کر چلتا بنا ہے۔ خیر تم پریشان نہ ہو، اللہ ہر ایک کی نیکی اور برائی کو دیکھتا ہے۔ جب تک تم پوری اس طرح صحت مند نہیں ہو جاتے میں خود تمہاری دیکھ بھال کروں گا۔ سرائے کے مالک نے جلدی جلدی شوربہ تیار کیا
اور ابو سیر کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے پلایا، پھر اسے آرام کرنے کو لٹا دیا، دوا بھی لا کر دے دی۔ سرائے کے مالک نے 2 مہینے تک پوری توجہ سے ابو سیر کی دیکھ بھال کی، یہاں تک کہ وہ صحت یاب ہو گیا۔ ایک دن جب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تو سرائے کے مالک سے کہنے لگا، جب بھی اللہ نے مجھے اس قابل کیا، میں تمہاری محبت اور نیکی کا بدلہ چکانے کی کوشش کروں گا۔ تم نے اس بیماری میں جس طرح میری دیکھ بھال کی ہے، میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا۔ سرائے کے مالک نے کہا، تم بالکل فکر نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہاری بیماری دور کی اور تمہیں پھر اس قابل کیا کہ تم چل پھر سکو، یہ اسی کا فضل و کرم ہے۔ ابو سیر حجام نے اپنی حجامت کا سامان اٹھایا اور کام پر نکل پڑا۔ جب وہ کام کی تلاش میں پھر رہا تھا تو شہر کے بیچوں بیچ اسے ابو کیر رنگریز کی دکان نظر آئی۔ وہاں بہت بھیڑ تھی۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، یہ بھیڑ کیسی ہے؟ انہوں نے کہا، ارے بھائی، کیا تم اس شہر میں اجنبی ہو؟ یہ شاہی رنگ ساز ابو کیر کی دکان ہے، اس نے یہاں کی کایا پلٹ دی ہے۔ ہم لوگ پہلے صرف ایک ہی رنگ سے واقف تھے، اس نے تو رنگوں کی بہار لگا دی ہے۔ ابو سیر یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ آخرکار اس کے دوست کی قسمت ہی چمک گئی۔ اس نے سوچا، اس نے بلا وجہ ابو کیر پر شک کیا، دراصل وہ اسی کام کی وجہ سے اس کو چھوڑ کر آیا ہوگا اور اب بیچارے کو کام کی وجہ سے فرصت نہیں ملی ہوگی، ورنہ وہ ضرور میرے پاس آتا۔ غالباً اس نے میری تھیلی اس لیے اٹھائی ہوگی کہ اسے اپنے کام کے لیے روپیوں کی ضرورت ہوگی۔ ابو سیر یہ سوچ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ ابو کیر اب میری مدد کرے گا۔ وہ جلدی جلدی آگے بڑھا اور بھیڑ کو چیرتا ہوا دکان کے اندر داخل ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ سامنے ایک تخت پر عمدہ قالین بچھا ہے، تکیے لگے ہیں اور ابو کیر بہترین کپڑے پہنے ٹانگ پھیلائے بیٹھا ہے۔ دونوں طرف 2 خدمتگار کھڑے ہیں، اندر 10-12 آدمی رنگائی کا کام کر رہے ہیں۔ ابو سیر کچھ دیر چپ چاپ کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا اور مسکراتا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ ابو کیر کی نظر جب اس پر پڑے گی تو وہ دوڑ کر اس سے لپٹ جائے گا اور اس کا حال پوچھے گا۔ ابھی وہی سوچ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ ابو کیر کی نظر اس پر پڑی۔ اس نے جیسے ہی ابو سیر کو دیکھا چیخ پڑا، ابے چور کہیں کے، تجھ سے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ میری دکان میں قدم مت رکھنا، مگر تو پھر آ گیا اپنی منحوس صورت لے کر۔ ارے کوئی ہے، پکڑو اسے، مارو، دھکا دے کر دکان سے باہر نکال دو۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، اس کے خدمتگار آگے بڑھے، انہوں نے ابو سیر کو پکڑ کر اس کی پٹائی کرنے لگے، پھر خوب مار پیٹ کر یہ کہتے ہوئے دکان سے دھکے دے کر نکال دیا کہ اگر اب دوبارہ ادھر نظر آیا تو جان سے مار دیا جائے گا۔ بیچارہ ابو سیر مار کھا کر باہر آیا۔ اسے مار سے زیادہ اپنے دوست کی بے وفائی کا دکھ تھا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ابو کیر اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ اس کا دل ٹوٹ گیا اور وہ بے قراری سے رونے لگا۔ پھر وہ سرائے میں آ کر اپنے کمرے میں خاموش لیٹ گیا۔ اس کا بدن دکھ رہا تھا، کئی جگہ سے کھال ادھڑ گئی تھی اور خون بھی نکل آیا تھا۔ زخموں کی تکلیف سے زیادہ اسے یہ تکلیف تھی کہ اس کے دوست نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ ساری رات اس نے کروٹ بدل کر کاٹی۔ صبح اٹھا تو سوچا کہ حمام میں جا کر نہائے تاکہ جان میں جان آئے۔ باہر نکل کر اس نے دیکھا، ایک راہگیر سے پوچھا کہ حمام کہاں ہے۔ راہگیر نے کبھی حمام کا نام بھی نہ سنا تھا۔ وہ حیران ہو کر بولا، حمام کیا ہوتا ہے؟ بھائی وہی حمام جہاں غسل کیا جاتا ہے، شہر کے لوگ جہاں نہانے جاتے ہیں، مجھے بھی نہانا ہے۔ راہگیر نے گردن ہلا کر کہا، حمام تو ہم نہیں جانتے کہ کیا ہوتا ہے، ہم تو سمندر کے کنارے جا کر نہاتے ہیں، ہمارے بادشاہ تک وہیں نہاتے ہیں۔ جب ابو سیر کو یہ بات معلوم ہوئی کہ واقعی شہر کے لوگ حمام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو وہ سیدھا بادشاہ کے محل پر پہنچا۔ اس نے دربان سے کہا کہ وہ بادشاہ سے ملنا چاہتا ہے اور ایک بہت ضروری بات بادشاہ سے کہنا چاہتا ہے۔ دربان نے محل میں آ کر اطلاع کی اور ایک پہرے دار آ کر
ابو سیر کو بادشاہ کی خدمت میں لے گیا۔ ابو سیر نے ادب سے جھک کر بادشاہ کو سلام کیا اور پھر بولا، عالی جا، میں آپ کے شہر میں اجنبی ہوں، میرا پیشہ حجام کا ہے۔ میں آپ کے شہر میں گھوما پھرا لیکن مجھے کہیں حمام نظر نہیں آیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ نہیں جانتے کہ حمام کیا ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، یہ تو ہمیں بھی معلوم نہیں کہ حمام کیا ہوتا ہے، اے اجنبی ہمیں بتاؤ حمام کیا ہوتا ہے۔ ابو سیر نے بادشاہ کو بتایا کہ حمام میں لوگوں کو نہلایا جاتا ہے، اس کے اندر مختلف کمرے ہوتے ہیں، ان کو ٹھنڈا اور گرم رکھا جاتا ہے، لوگوں کے بدن کی مالش کی جاتی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، عالی جا، میں الفاظ کے ذریعے سے حمام میں نہانے کا لطف آپ کو نہیں بتا سکتا، اسے تو وہاں نہا کر ہی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جب آدمی وہاں نہا کر آتا ہے تو اس کا جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک عالی شان حمام آپ کے شہر میں بنا دوں۔ ابو سیر کی زبان سے حمام کی تعریف سن کر بادشاہ کو تجسس ہوا اور اس نے ابو سیر سے کہا کہ وہ فوراً ایک حمام بنائے اور وہ خود اس میں نہائے گا۔ پھر بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ ابو سیر کو شہر میں جو جگہ پسند آئے وہ حمام کے لیے دے دی جائے اور جتنی رقم درکار ہو وہ بھی مہیا کر دی جائے۔ بادشاہ نے ابو سیر کو رہنے کے لیے ایک اچھا سا مکان، نوکر چاکر اور ایک گھوڑا بھی دے دیا۔ ابو سیر حجام نے گھوڑے پر بیٹھ کر نوکروں کے ساتھ سارے شہر کی سیر کی۔ آخر اس کو ایک خالی جگہ پسند آ گئی، اس نے وہاں حمام بنانے کا حکم دیا۔ ابو سیر کی ہدایت پر حمام کا نقشہ تیار کیا گیا اور کاریگروں نے عمارت بنانا شروع کر دی۔ کچھ ہی دنوں میں عمارت بن کر تیار ہو گئی۔ اس کے بعد ابو سیر نے اس کو بہت خوبصورت طریقے سے سجایا، اس میں رنگ برنگے فیتے لگائے، نہانے کی جگہ بہت آرام دہ بنائی، اچھے نرم تولیوں کا انتظام کیا، بہترین خوشبوئیں مہیا کیں اور جسم کی صفائی کے لیے اور بہت سارے مسالے تیار کیے۔ اپنے نوکروں کو مالش کرنے کا طریقہ سکھایا اور چند دن میں ماہر کر دیا۔ اب ایک عالی شان حمام تیار تھا۔ سب سے پہلے ابو سیر نے بادشاہ کو دعوت دی کہ وہ حمام میں آ کر نہائے۔ بادشاہ خوشی خوشی تیار ہو گیا۔ اس دن حمام بہت اچھی طرح گرم کیا گیا، طرح طرح کی خوشبوئیں جلائی گئی تاکہ ہوا صاف ہو جائے اور حمام میں ہر طرف خوشبو پھیل جائے۔ حمام کے سین میں اس نے ایک خوبصورت فوارہ لگوایا، اس سے جب گرم پانی گرتا تو ایسی آواز پیدا ہوتی تھی جیسے کوئی باجا بجا رہا ہو۔ اب حمام کی شان دیکھنے کے لائق تھی۔ بادشاہ جب اپنے درباریوں کے ساتھ حمام میں داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ یہاں کا ماحول اسے بہت پسند آیا۔ پرسکون اور صاف خوشبو سے مہکتی ہوئی فضا اس کی طبیعت خوش ہو گئی۔ ابو سیر پہلے بادشاہ کو اندر لے گیا، وہاں اس کے کپڑے اتار کر اس کے جسم کو تولیوں سے لپیٹا گیا، پھر دوسرے کمروں میں لے گئے جو کافی گرم تھا۔ بادشاہ کے جسم سے خوب پسینہ نکلا۔ ابو سیر اور اس کے ملازموں نے پھر ایک تیسرے کمرے میں لے جا کر بادشاہ کے جسم سے پسینہ پونچھا۔ جب پسینہ خشک ہو گیا تو ابو سیر نے بادشاہ کے جسم کی اچھی طرح مالش کی۔ جب مالش ہو چکی تو اسے گرم پانی سے نہلایا گیا۔ بادشاہ کو نہلانے کے لیے ابو سیر حجام نے بہترین مسالے اور خوشبودار صابن استعمال کیے۔ بادشاہ کو نہا کر بہت اچھا لگا، اس کا جسم تر و تازہ اور کھال نرم ہو گئی اور وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ اس کے بعد بادشاہ کو ایک اور کمرے میں لے جایا گیا جہاں اس کے بدن کو تولیوں سے اچھی طرح خشک کر کے عطر ملایا گیا اور شاہی لباس پہنا دیا گیا۔ بادشاہ جب نہا کر اور لباس تبدیل کر کے باہر آیا تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر وہ ابو سیر سے کہنے لگا، آج تمہاری بدولت مجھے زندگی میں پہلی بار نہانے کا اصل لطف آیا ہے، بولو میں تمہیں کیا انعام دوں؟ ابو سیر نے کہا، عالی جا، یہ سب کچھ اللہ کے فضل سے آپ ہی نے مجھے دیا ہے، میری بس یہ خواہش ہے کہ آپ اکثر یہاں تشریف لاتے رہیں اور حمام میں غسل کریں۔ بادشاہ ابو سیر سے بہت خوش ہوا اور اس کو انعام میں 1000 دینار دے دیے۔
اس نے حکم دیا کہ حمام میں غسل کرنے والا ہر شخص 1000 دینار دیا کرے۔ اس پر ابو سیر نے بادشاہ سے کہا کہ وہ یہ حکم نہ دے، کیونکہ اس کی رعایا میں امیر اور غریب سبھی ہیں۔ غریب اتنی بڑی رقم کیسے دیں گے؟ وہ یہ حکم دے کہ حمام سب کے لیے ہے، اور جو جتنی حیثیت رکھتا ہو اتنی قیمت دیا کرے۔ چنانچہ بادشاہ نے یہی حکم دے دیا۔ بادشاہ کے نہانے کے بعد بادشاہ کے وزیروں اور امیروں کی باری آئی۔ انہوں نے بھی حمام کبھی نہ دیکھا تھا۔ انہیں نہا کر بہت مزہ آیا، اور انہوں نے بھی ابو سیر کو خوب انعام دیے۔ ایک ہی دن میں ابو سیر مالا مال ہو گیا۔ اس نے اپنے ملازموں کو بھی اس موقع پر انعام میں 200 درہم دے دیے، جو ان کے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ ملکہ اور محل کی دوسری عورتوں نے بھی حمام میں نہانے کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نے ابو سیر سے کہا، اس نے 1 ہفتے کی مہلت مانگی تاکہ اس عرصے میں کچھ عورتوں کو نہلانے کی تربیت دی جا سکے۔ بادشاہ نے 40 لونڈیاں ابو سیر کو دیں تاکہ وہ ان کی تربیت کر سکے، اور 10 غلام بھی خدمت کے لیے دے دیے۔ ابو سیر بڑا گھبرایا کہ اتنی بڑی ملازموں کی فوج کو وہ کہاں سے کھلائے پلائے گا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، حضور، میں ایک معمولی آدمی ہوں، اتنے ملازموں کا کیا کروں گا؟ میرے پاس حمام میں کام کرنے کے لیے پہلے ہی کافی آدمی ہیں۔ میرے لیے یہ کیا کم ہے کہ آپ نے میری اتنی قدر کی؟ میں آپ کی محبت اور قدردانی کو نہیں بھول سکتا۔ میں نے ہمیشہ سادہ زندگی بسر کی ہے، اب بھی ایسی ہی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ ابو سیر کی باتیں سن کر بہت متاثر ہوا، اور اس نے کہا، واقعی تم سچ کہتے ہو، لیکن میں تو تمہیں یہ خدمتگار دے چکا ہوں۔ اب تم ایسا کرو، انہیں مختلف کاموں پر لگا دو، اور یہ خود کمائیں اور اپنا خرچہ چلائیں۔ یہ تمہارے ہی غلام کہلائیں گے، اور جب تک یہ تمہارے پاس رہیں گے ان کا خرچ شاہی خزانے سے دیا جائے گا۔ ابو سیر نے اس پر بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور چلا آیا۔ 1 ہفتے میں ملکہ کی کنیزوں کو حمام میں نہلانے کی تربیت دے دی گئی، اور پھر ملکہ اور اس کی شہزادیوں اور سہیلیوں نے حمام میں آ کر غسل کیا۔ ان کو بھی نہا کر بہت لطف آیا، اور انہوں نے بھی ابو سیر کو خوب انعام دیے۔ ابو سیر نے اپنی ساری رقم اکٹھی کر کے حفاظت سے رکھ دی، پھر اعلان کرا دیا کہ 3 دن تک حمام عام لوگوں کے لیے کھلا رہے گا، اور ان سے نہانے کا کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد تو لوگ ٹوٹ پڑے۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ حمام میں نہائے۔ چوتھے دن سے ابو سیر اپنی گدی پر بیٹھ گیا اور باقاعدہ طریقے پر اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ لوگ آتے، نہاتے اور اچھی خاصی رقم ابو سیر کو دے جاتے۔ اس طرح ابو سیر کی دولت اور شہرت دونوں بڑھتی رہیں، لیکن اس کے مزاج اور طبیعت میں فرق نہیں آیا۔ وہ لوگوں سے اسی طرح محبت اور تواضع سے ملتا۔ غریبوں کے ساتھ اس کا برتاؤ خاص طور پر بہت ہمدردی کا تھا۔ ایک روز شاہی کشتی کا کپتان آیا۔ ابو سیر نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی، اسے غسل کرایا اور اس کی خوب خاطر مدارت کی۔ شہر میں جب حمام کا اتنا چرچا ہوا تو ابو کی رنگ ساز کا بھی جی چاہا کہ جا کر دیکھے کہ کیسا حمام ہے اور وہاں نہائے۔ چنانچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر حمام میں پہنچا۔ دربار کے امیروں کی طرح اس کے آگے پیچھے خدمتگار تھے۔ حمام پر لوگوں کا ایک ہجوم تھا۔ لوگ اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ ساری جگہ خوشبوؤں سے مہک رہی تھی۔ ابو کیر کے خدمتگاروں نے راستہ صاف کیا اور وہ حمام کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا پرانا دوست ابو سیر حجام عمدہ کپڑے پہنے سامنے تخت پر بیٹھا ہے۔ خدمتگار کام میں مصروف ہیں اور روپے کا ڈھیر اس کے سامنے لگا ہے۔ وہ ابو سیر کو خوشحال دیکھ کر جل گیا، لیکن اپنا چہرہ ایسا بنایا جیسے اسے دیکھ کر خوش ہوا ہو۔ ہنس کر کہنے لگا، اچھا تو دوست کا دوست کے ساتھ یہ سلوک ہے۔ تم کو تو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی کہ میں شاہی رنگ ساز ہوں اور میرا شمار امیروں میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی تم مجھ سے ملنے کبھی نہیں آئے۔ تم نے اپنے دوست ابو کیر کو بالکل بھلا دیا۔
میں نے اپنے ملازموں کو تمہیں ڈھونڈنے کے لیے سرائے میں بھیجا، لیکن تمہارا کہیں پتہ نہ چلا۔ اس کے بعد شہر میں جگہ جگہ تلاش کرایا، لیکن تم کہیں نہیں ملے۔ ابو سیر نے یہ سن کر بہت اداس ہو کر کہا، اے ابو قیر، تمہارا جواب نہیں۔ جو کچھ میرے ساتھ سلوک کیا اس پر تمہیں کوئی افسوس نہیں؟ الٹا مجھ سے شکایت کر رہے ہو۔ میں بیمار تھا تو تم چھوڑ کر چلے گئے، پھر میں تم سے ملنے گیا تو تم نے مجھے چور اچکا کہا، میری پٹائی کی اور اپنے نوکروں سے دھکے دلوا کر مجھے اپنی دکان سے نکلوا دیا۔ ابو قیر نے یہ سن کر ایسی شکل بنائی جیسے اسے سخت حیرت ہو رہی ہو، اور بولا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا وہ تم تھے جس کو میرے نوکروں نے مار کر دکان سے نکال دیا تھا؟ وہ تو ایک چور تھا۔ ابو سیر بولا، ہاں میں وہی تھا، تمہارا دوست ابو سیر۔ ابو قیر نے جلدی سے آگے بڑھ کر ابو سیر کا ہاتھ تھام لیا اور بولا، میرے دوست معاف کرنا، مجھ سے تمہیں پہچاننے میں بڑی غلطی ہو گئی۔ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ تم ہو۔ بھلا تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتا تھا؟ تم اپنا نام ہی بتا دیتے تو میں تمہیں پہچان جاتا۔ خیر، اب جو ہوا سو ہوا، مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دو۔ ابو سیر دل کا بہت نیک آدمی تھا۔ اس کے دوست نے جو اس سے اس طرح معافی مانگی تو اس کا دل صاف ہو گیا، اور اس نے کہا، اللہ تمہیں معاف کرے، شاید میری تقدیر میں یہی لکھا ہو۔ پھر ابو سیر نے ابو قیر رنگریز کو اپنے حمام میں غسل کرایا اور پھر پھلوں اور شربت سے اس کی تواضع کی۔ ابو سیر تو اس طرح محبت سے اپنے ابو قیر کی خاطر کر رہا تھا، اور ابو قیر دل ہی دل میں حجام کی خوشحالی پر جلا جا رہا تھا۔ اس نے پوچھا، اچھا دوست، یہ تو بتاؤ کہ یہ حمام وغیرہ تم نے کیسے بنا لیا، اور اتنی دولت تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ ابو سیر نے رنگریز کو سارا قصہ سنایا کہ کس طرح وہ بادشاہ کے پاس گیا اور کس طرح بادشاہ نے اس پر مہربانی کی، اسے حمام بنوا کر دیا، رہنے کو عالیشان گھر دیا اور نوکر چاکر دیے۔ ابو قیر یہ سن کر اور بھی جل گیا کہ بادشاہ ابو سیر پر اتنا مہربان ہے۔ پھر اس نے جانے کی اجازت مانگی اور چلتے وقت کچھ رقم نکال کر دینی چاہیے۔ ابو سیر نے رنگریز کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا کہ دوستوں کے درمیان لین دین نہیں ہوتا، حمام اس کا ہے، وہ جب چاہے آئے اور نہا کر چلا جائے۔ یہ کہہ کر ابو قیر چلا گیا۔ چند روز کے بعد ابو قیر رنگریز پھر ابو سیر حجام کے پاس آیا اور ایک مرتبان اسے دیکھ کر کہنے لگا، یہ لو، میں نے ایک بڑا اچھا مسالہ تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے۔ اس کی یہ خوبی ہے کہ ایک بار ہی رگڑنے سے یہ جسم کا سارا میل کچیل نکال دیتا ہے۔ پھر جب اسے جسم پر ملنے کے بعد پانی ڈالا جاتا ہے تو نہایت عمدہ خوشبو دیتا ہے۔ یہ مسالہ بہت قیمتی ہے اور محنت سے بنا ہے۔ یہ ہر کس و ناکس کے لیے نہیں ہے، صرف بادشاہ اور اس کی ملکہ کے لیے ہے۔ ابو سیر نے اپنے دوست سے یہ مسالہ لے لیا اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اس کی خاطر اتنی محنت کی اور پیسہ خرچ کیا۔ ابو سیر حجام کو کیا معلوم تھا کہ اس کا دوست اس کے ساتھ کیا چالاکی چل رہا ہے۔ ابو قیر ابو سیر کے حمام سے اٹھ کر سیدھا بادشاہ کے پاس پہنچا اور رازداری سے کہنے لگا، حضور، میں آپ کو ایک بڑی سازش سے خبردار کرنے آیا ہوں۔ یہ جو آپ کا حجام ابو سیر ہے نا، جس کے حمام میں آپ نہانے جاتے ہیں، وہ در حقیقت آپ کا دشمن ہے۔ اسے آپ کے دشمن بادشاہ نے آپ کی جان لینے کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ مجھے خفیہ طریقے سے معلوم ہوا ہے کہ اس نے ایک خاص مسالہ تیار کیا ہے جو وہ نہاتے وقت آپ کے جسم پر ملے گا، اور اس کے ملنے سے آپ کا سارا بدن جلنے لگے گا۔ میں آپ کا نمک خوار وفادار ہوں، اس لیے آپ کو خبردار کرنے آیا ہوں۔ بادشاہ کا یہ سن کر غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس نے کہا، اچھا، ہماری مہربانیوں کا یہ صلہ؟ ہم ابو سیر کو ایسی سزا دیں گے کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں گے، مگر ہم پہلے اس کا خود امتحان لیں گے۔ دوسرے دن بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ ابو سیر کے حمام میں گیا۔ ابو سیر نے تمام انتظامات درست کر رکھے تھے۔ بادشاہ کے پہنچنے پر اس کا شاندار طریقے سے استقبال کیا اور کہا، حضور، اندر حمام میں تشریف لے چلیں، آج میں ایک خاص مسالے سے آپ کو نہلاؤں گا۔
آپ زیادہ فرحت محسوس کریں گے۔ بادشاہ کو یہ سن کر ابو قیر کی بات کا اور بھی یقین ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، نہیں، اس مسئلے سے آج پہلے ہمارا ایک وزیر نہائے گا۔ ابو سیر نے کہا، جو حکم جناب کا۔ پھر وہ وزیر کو حمام میں لے گیا۔ جو ہی اس نے وہ مسالہ اس کے بدن پر لگایا، وزیر کا بدن جلنے لگا اور وہ چیخ اٹھا۔ اسی وقت بادشاہ کے سپاہی جو تیار کھڑے تھے حمام میں گھس گئے اور انہوں نے ابو سیر کو گرفتار کر لیا۔ ابو سیر بہت گھبرایا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ حمام بند کر دیا جائے اور ابو سیر کو چونے کے بورے میں بند کر کے سمندر میں ڈال دیا جائے۔ سپاہی ابو سیر حجام کو پکڑ کر لے گئے اور سرکاری کشتی کے کپتان کے حوالے کر دیا، جس کا یہ کام تھا کہ مجرموں کو بوری میں بند کر کے سمندر میں پھینک آتا تھا۔ یہ کپتان وہی تھا جس کی ابو سیر نے بڑی خدمت کی تھی۔ وہ ابو سیر کو بوری میں بند کرنے کے بجائے خاموشی سے اپنی کشتی میں بٹھا کر ایک قریبی جزیرے میں لے گیا اور اس سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، اس نے ایسا کیا جرم کیا ہے جس کی اتنی بڑی سزا کا بادشاہ نے حکم دیا ہے۔ ابو سیر نے کہا، قسم ہے مجھے اپنے رب کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں بے قصور ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا ہے۔ پھر اس نے بادشاہ کے حمام میں آنے کا ذکر کیا اور بتایا کہ کس طرح اس نے بادشاہ کے حکم پر جب وزیر کو نہلانے کے لیے اس کے بدن پر مسالہ لگانا شروع کیا تو وہ چیخنے لگا۔ کپتان یہ قصہ سن کر کہنے لگا، یہ تمہارے کسی دشمن کی حرکت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی بھلائی نہیں چاہتے، وہ دوسروں کی ترقی سے جلتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچانے میں لگے رہتے ہیں۔ تمہارا دشمن بھی انہی باطن اور حاسد لوگوں میں سے ہے، لیکن خیر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اگر تم بے قصور ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ فی الحال تم خاموشی سے اس جزیرے میں رہو، یہاں کسی کو تمہارے بارے میں پتہ نہیں چلے گا۔ جیسے ہی کوئی جہاز ادھر آئے گا میں تمہیں تمہارے وطن پہنچوا دوں گا۔ ابو سیر نے کپتان کی اس مہربانی کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، میں نہیں جانتا کہ کوئی میرا دشمن بھی ہے، لیکن تم نے ایک بے گناہ کی جان بچائی ہے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ کپتان اسے جزیرے میں چھوڑ کر واپس آیا اور محل میں جا کر بادشاہ کو اطلاع کی کہ ابو سیر حجام کو بورے میں بند کر کے بیچ سمندر میں پھینک دیا گیا ہے۔ بادشاہ اس وقت سمندر کے کنارے اپنے محل کی کھڑکی میں کھڑا سمندر کا نظارہ کر رہا تھا۔ اس نے یہ سن کر خوشی سے جو تالی بجائی تو اس کی ہیرے کی انگوٹھی انگلی سے نکل کر سمندر میں گر گئی۔ یہ کوئی معمولی انگوٹھی نہیں تھی، یہ بادشاہت کی نشانی تھی۔ جس کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی ہوتی وہی اس سلطنت کا بادشاہ تسلیم کیا جاتا تھا۔ گویا ساری طاقت اسی انگوٹھی میں تھی۔ بادشاہ کے ہاتھ سے انگوٹھی کے گرتے ہی اسے یوں لگا جیسے اس کی ساری طاقت ختم ہو گئی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ سمندر میں اس وقت تیز لہریں اٹھ رہی تھیں۔ وہ خاموش دیکھتا رہ گیا۔ اس نے کسی کو بھی یہ نہیں بتایا کہ کیا ہوا، کیونکہ اگر وہ یہ بتا دیتا کہ شاہی انگوٹھی اب اس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو اسی وقت اس کی بادشاہت کا خاتمہ ہو جاتا۔ ادھر جزیرے میں ابو سیر کو بیکار بیٹھے کئی دن گزر گئے۔ اس نے سوچا کہ مچھلی پکڑ کر بھونے اور کھائے، چنانچہ اس نے پانی میں ڈوری ڈالی اور بیٹھ گیا۔ جلد ہی ایک بڑی سی مچھلی کانٹے میں پھنس گئی۔ وہ اسے لے آیا اور پکانے کے لیے اس کا پیٹ چاک کیا تو ایک خوبصورت انگوٹھی نکل آئی۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جو بادشاہ کے ہاتھ سے سمندر میں گر گئی تھی۔ اس نے وہ انگوٹھی پہن لی۔ اسی وقت کپتان وہاں پہنچا۔ اس کی نظر فوراً اس انگوٹھی پر پڑی اور وہ حیران ہو کر بولا، ابو سیر، اللہ تم پر رحم کرے، یہ انگوٹھی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ ابو سیر نے بتا دیا کہ اسے یہ انگوٹھی کس طرح ملی ہے۔ کپتان نے کہا، ابو سیر، یہ شاہی انگوٹھی ہے، جس کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی ہوتی ہے وہی ہمارے ملک کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔ اب تم ہمارے بادشاہ ہو، طاقت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ابو سیر یہ سن کر بڑا حیران ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ کیا اللہ کی قدرت ہے،
کل تک میں مجرم تھا اور آج طاقت میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ فوراً سجدے میں گر پڑا اور اللہ کا شکر بجا لایا۔ پھر اس نے کپتان سے کہا کہ وہ اسے بادشاہ کے پاس لے چلے۔ کپتان اسے فوراً کشتی میں بٹھا کر لے چلا۔ ساحل پر پہنچ کر وہ کپتان کے ساتھ محل کی طرف روانہ ہوا۔ جس وقت وہ محل میں پہنچا، شاہی دربار لگا تھا۔ وزیر، امیر، فوج کے سردار، درباری سب موجود تھے۔ بادشاہ کے چہرے سے پریشانی ٹپک رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ جو ہی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس کے پاس اب بادشاہت کی انگوٹھی نہیں ہے تو وہ اسے تخت سے اتار دیں گے۔ اس نے ابھی تک کسی کو اس بات کا پتہ چلنے نہیں دیا تھا، لیکن یہ بات کب تک چھپی رہ سکتی تھی؟ ابو سیر محل میں داخل ہوا اور دربار میں پہنچ کر بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے جو اس کو دیکھا تو غصے میں آ گیا۔ پھر اس نے چمک کر سلام کیا تو شاہی انگوٹھی پر اس کی نظر پڑی جو ابو سیر اپنی انگلی میں پہنے ہوئے تھا۔ اب تو وہ سناٹے میں آ گیا۔ انگوٹھی میں لگا ہوا ہیرا سورج کی طرح چمک رہا تھا اور دربار میں موجود ہر شخص کی نگاہ اس پر پڑ رہی تھی اور وہ حیرانی سے ابو سیر کو دیکھ رہے تھے۔ ابو سیر حجام نے آگے بڑھ کر بادشاہ کے ہاتھ چومے اور کہنے لگا، عالی جا، میں آپ کا خادم ابو سیر ہی ہوں جسے آپ نے موت کی سزا دی تھی، لیکن اللہ بڑا ہے، وہ جسے چاہے زندہ رکھے، جسے چاہے موت دے۔ میں بے قصور تھا، مجھے اس نے بچا لیا اور شاہی انگوٹھی بھی اپنی رحمت سے مجھے عطا کر دی، لیکن میں آپ کا احسان مند ہوں، آپ نے مجھ پر بہت مہربانیاں کی ہیں، یہ بادشاہی انگوٹھی آپ ہی کو مبارک ہو۔ یہ کہہ کر اس نے انگوٹھی اپنی انگلی سے اتار دی اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ پھر اس نے بتایا کہ یہ انگوٹھی کس طرح اس کے ہاتھ آئی۔ وہ اس کو لے کر بادشاہ کے پاس یہ ثابت کرنے آیا ہے کہ وہ اس کا وفادار ہے۔ دربار میں موجود ہر شخص نے ابو سیر کی تعریف کی۔ بادشاہ نے اٹھ کر ابو سیر کو گلے لگایا اور کہنے لگا، ابو سیر، تم ایک نیک اور صاف دل انسان ہو۔ میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کی اور ابو کی رنگ ساز کی باتوں میں آ کر تمہیں موت کی سزا دے بیٹھا۔ اس نے تمہیں دشمن کا آدمی بتایا تھا جو مجھے اور میرے وزیروں کو ہلاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ تم ایک زہریلے مسالے کے ذریعے سے جس سے بدن میں آگ لگ جاتی ہے مجھے مارنا چاہتے ہو۔ میں نے اپنے ایک وزیر پر اس مسالے کی آزمائش بھی کرائی اور واقعی اس مسالے کے لگنے سے وزیر کا بدن جلنے لگا۔ بتاؤ پھر میں کیسے تمہیں دشمن نہ سمجھتا؟ یہ سن کر ابو سیر حجام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولا، عالی جا، یہ مجھ پر جھوٹا الزام ہے۔ میں تو ایک معمولی حجام ہوں جو آپ کی مہربانی سے عزت دار بنا۔ ہاں، ابو کیر رنگریز بے شک میرا دوست ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھ پر اتنا بڑا الزام لگائے گا۔ ہم اسکندریہ کے رہنے والے ہیں، ہماری دکانیں پاس پاس تھیں۔ ہم روزگار کی تلاش میں اپنے وطن سے نکلے اور قسمت ہمیں یہاں لے آئی۔ آپ کی مہربانی سے ابو کیر ایک معمولی رنگریز سے امیر بن گیا اور میں جو کچھ ہوں آپ کے سامنے ہوں۔ ابو کیر نے میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ میں اب آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر ابو سیر نے جہاز میں سوار ہونے سے اب تک سارا واقعہ بادشاہ کو سنا دیا اور بتایا کہ کس طرح وہ سرائے میں اسے بیماری کی حالت میں چھوڑ کر اس کی ساری رقم لے بھاگا، پھر کس طرح مار پیٹ کر اسے اپنی دکان سے نکلوایا، پھر کیسے اس کے حمام میں آیا اور کس بہانے سے مسالہ دیا اور پھر بادشاہ کو اس کے خلاف بھڑکایا۔ اس نے کہا کہ اس کے ملازم گواہ ہیں کہ یہ مسالہ ابو کیر بنا کر لایا اور خود لا کر اسے دیا۔ یہ اس کی بے وقوفی تھی کہ وہ اپنے دوست پر بھروسہ کر بیٹھا۔ بادشاہ کو ابو سیر کا قصہ سن کر بہت افسوس ہوا کہ ایسے شریف اور نیک آدمی کے ساتھ یہ برتاؤ ہوا۔ بادشاہ کو ابو کیر پر بہت غصہ آیا۔ اس نے حکم دیا کہ فوراً ابو کیر کو دربار میں لایا جائے۔ اس نے ابو سیر کی خدمتگاروں کو بھی طلب کیا تاکہ وہ رنگریز کے خلاف گواہی دیں۔ ابو کیر رنگریز اپنی دکان میں آرام سے بیٹھا تھا۔ وہ خوش تھا کہ اس نے ابو سیر حجام کو چالاکی سے ٹھکانے لگا دیا۔ سپاہیوں نے جا کر کہا
ابو قیر کو بادشاہ نے طلب کیا ہے۔ وہ جلدی جلدی اٹھا اور بہترین لباس پہن کر یہ سوچتا ہوا دربار کی طرف چلا کہ شاید بادشاہ نے اسے ابو سیر کی سازش کے بارے میں آگاہ کرنے پر انعام دینے کے لیے بلایا ہے۔ لیکن جب وہ دربار میں پہنچا اور ابو سیر اور اس کے خدمت گاروں کو بادشاہ کے پاس کھڑے دیکھا تو گھبرا گیا۔ بادشاہ غصے میں بھرا بیٹھا تھا۔ ابو قیر کو دیکھتے ہی بولا، او بدبخت انسان، مخلص دوستوں کے ساتھ کیا ایسا سلوک کرتے ہیں جو تو نے ابو سیر کے ساتھ کیا؟ اس نیک انسان نے تجھ پر اتنے احسان کیے اور تو نے اس کو موت کے منہ تک پہنچا دیا۔ اللہ کا فضل نہ ہوتا تو یہ مر چکا ہوتا اور میں بھی تیرے ساتھ گناہ گار ہوتا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ ابو قیر کو چونے کی بوری میں بند کر کے دور سمندر میں ڈال دیا جائے اور اس کی ساری جائیداد، روپیہ پیسہ سب ابو سیر کو دے دیا جائے۔ ابو سیر یہ سن کر آگے بڑھا اور بڑے ادب سے بادشاہ سے کہنے لگا، عالی جا، بے شک اس شخص نے جو میرا دوست تھا میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن میں نے اس کا قصور معاف کیا، آپ بھی اس کا قصور معاف کر دیجئے۔ بادشاہ نے کہا، تم ایک نیک انسان ہو ابو سیر، لیکن یہ شخص بہت برا ہے، اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے، اس سے کبھی بھی بھلائی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ دیکھو، تم نے اس کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کی مگر اس نے تمہارے ساتھ ہمیشہ برائی کی۔ پھر سپاہی ابو قیر رنگریز کو گھسیٹتے ہوئے دربار سے لے گئے اور اسے چونے کی بوری میں بند کر کے سمندر میں ڈال دیا گیا، جہاں وہ پانی میں جل کر مر گیا۔ ابو سیر کا دل اب اس جگہ سے کھٹا ہو گیا تھا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی اسے اسکندریہ واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ کی خواہش تھی کہ ابو سیر اس کے پاس رہے، وہ اس کو اپنا وزیر بنانا چاہتا تھا۔ لیکن جب ابو سیر نے بہت اصرار کیا تو بادشاہ نے اسے اور بہت سا مال دولت دے کر اس کے وطن واپس بھجوا دیا۔ وطن پہنچ کر ابو سیر بہت خوش ہوا۔ اپنی دولت اس نے غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے پر خرچ کی اور اپنی باقی زندگی بہت چین و آرام سے گزارنے